السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک ٹی وی نیوز چینل کی جانب سے میں فہیم آج آپ کو ایک ایسے شخص کا تعارف کروانے جا رہا ہوں جو ایک ریسرچ اسکالر ہے اور ڈبل پوسٹ گریجویٹ ہے اور پیشہ تدریس سے وابستہ ہے، جو بلا لحاظ وہ مذہب قوم کی خدمت خلق کرتے آ رہے ہیں۔ آئیے آج ہم ان سے ایک ایسے موضوع پہ بات کرتے ہیں جو آج کل اپنے معاشرے میں اپنے لوگ جو چھوٹے سے چھوٹے مقصد کے لیے ہو چاہے یا بڑے بڑے مقصد کے لیے حاصل کرنے کے لیے لوگ جو خدا کو بھول کر، خدا کو چھوڑ کر جو ملاؤں، باباؤں اور تانترکوں کا سہارا لیتے ہوئے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی کس طرح سے کوشش انجام دے رہے ہیں، آئیے ہم جانتے ہیں آپ سے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ممنون و مشکور ہوں ہائی ٹیک چینل مینجمنٹ کا کہ اس سینسٹیو موضوع پہ میرے کو موقع دیے بات کرنے کا۔ میں غلام محمد محی الدین ایک ریسرچ اسکالر ہوں، اینشینٹ انڈین ہسٹری پہ میرا ریسرچ ہے، ساتھ میں قرآن مقدس اور دیگر مذہبی کتابوں کو جو ہے میں ایز اے ریفرل یوز کرتے ہوئے ہندوستان کی تاریخ پہ کام کر رہا ہوں، اور کئی ایک دہے سے جو ہے میں تعلیم سے وابستہ ہوں اور کمپٹیٹیو ایگزامس اور مختلف نوجوان بچوں کو فری ٹریننگ کے کانسیپٹ پہ کام کر رہا ہوں۔ اس زمن میں میرا کئی ایک لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا اور کئی ایک بچے اپنے اپنے تعلیمی مسائل کے ساتھ اپنے روحانی اور کوئی ہے دنیاوی مسائل پہ بھی ڈسکشن کرتے ہیں۔ تو آپ یہ جو خدمت خلق جو انجام دے رہے ہیں صاحب غلام محی الدین صاحب، یہ خدمت خلق کے لیے مطلب جو ہے نا فری آف کاسٹ ہے نا؟ اس کے لیے مطلب جو ہے نا کچھ چارجز آپ لے رہے ہیں؟ الحمدللہ میں کوئی چارجز، چاہے وہ کمپٹیٹیو ایگزام کی ٹریننگ ہو یا سافٹ اسکل لینگویج اسکلس ہو، اس میں میری کوئی فیس یا کوئی ایسی ہدیہ میں کوئی مقرر نہیں کیا۔ فی سبیل اللہ جو ہے قوم کے بچے جو ہے تعلیم سے آراستہ ہونا، جو کہ انتہائی بیکورڈ ہیں، ہمارے نیشنل کمیشنز کے دوارا ڈکلیئر کیے گئے، اسٹیٹ کمیشنز کے دوارا ڈکلیئر کیے گئے بچے ہیں، اور کمیونٹی بدحالی کی سطح پہ ہے کہ ہم ہر ایک انسانیت رکھنے والا دل ان کے لیے جو ہے کام کرنا چاہیے، اور میں کام کر رہا ہوں اس زمین میں۔ جو آپ کے مطلب جو ہے نا کچھ خدمات کے مطلب جو ہے نا جو اسنادات وغیرہ آپ کچھ بتا رہے تھے، اس کے بارے میں مطلب کچھ آپ تذکرہ کریں گے یا پھر اس کا کچھ مشاہدہ کریں تو بہتر ہوگا۔ میں جیسا کہ بتایا ہندوستانی تاریخ پہ میرا ریسرچ ہے، اور میں گزشتہ کئی سالوں سے ہندوستانی تاریخ پہ اس کی جو خوبصورتی ہے جو دنیا جاننا چاہیے اور جو محدود تعداد میں ہم کو بتائی گئی، میں اس کو انلارج کرتے ہوئے میرے والد صاحب غلام ربانی صاحب مرحوم رحم اللہ، ان کی ریسرچ کو میں آگے بڑھاتے ہوئے جو ہے اس کام کو لے کے چل رہا ہوں، اور اس ریسرچ کے مطابق جو میں کر رہا ہوں، اس کے مطابق ہندوستان جو ہے 1650 سال پوری دنیا میں حکومت کیا، اور یہ جو ریسرچ ہے میرا، اس زمن میں میں 2 کتابیں لکھ چکا ہوں، میرے والد صاحب 2 کتابیں لکھے، میں 2 لکھا ہوں الحمدللہ، ان میں ایک کتاب جو ہے پبلش ہو چکی ہے اور پریزیڈنٹ آف انڈیا کی پرسنل لائبریری میں سلیکٹ ہوئی ہے، جس کا میرا ایکنالجمنٹ آیا۔ دیگر یہ کہ گجرات کی گورنمنٹ بھی کچھ کتابیں خریدی مجھ سے، جب بحثیت وزیر اعلیٰ جناب مودی صاحب جب وزیر جو آپ کے تحریر کردہ کتابیں ہیں۔ جی ہاں جو تحریر کردہ کتابیں ہیں وہ گجرات لائبریری کے لیے پسند کی گئی۔ پھر اس کے بعد یہ ریکمنڈیشن جو تھا پریزیڈنٹ آف انڈیا کا تھا، جو میرے ریسرچ سے متعلق 8 اسٹیٹ گورنمنٹ کو انہوں ریکمینڈ کرے تھے 2008 میں کہ میرے ریسرچ سے ریلیٹڈ بکس خریدے جائیں، لیکن صرف مودی گورنمنٹ گجرات کی جو ہے پرائم منسٹر چیف منسٹر جب اس ٹائم کے، وہی میری کتابوں کو خریدے، باقی اب تک کوئی میرے کو ریسپانس نہیں آیا پریزیڈنٹ آف انڈیا کے ریکمنڈیشن کے باوجود۔ اب وہ ریسرچ ابھی جاری ہے، انڈیا ان دا لائٹ آف ہولی قرآن، بلکہ میں جو ہے اپنی دوسری کتاب تکمیل کے مرحلے میں جو بہت جلد پبلش ہوں گی، اور نوجوانوں کو ہندوستان کی تاریخ کا ایک بہترین پہلو بتائیں گی کہ کیوں کر دنیا کے 3 بڑے سمندروں میں ایک سمندر کا نام ہندوستان ہے، باوجود رومن امپائر کے عظیم سویلائزیشن کے باوجود، چی وون ٹی جو چائنا کا ایک سپریم ڈائنیسٹی تھی، اس کے باوجود جو ہے عرب سویلائزیشن کے اور جو ہے مس ایجپشن سویلائزیشن کے ہمارے نام ہند کو بحر ہند سے جوڑا گیا۔ اس کی وجوہات کیا ہیں اور ہماری تہذیب تمدن کتنی بڑی تھی، کتنی عظیم تھی، اس پہ میری 2nd تصنیف ہے جو بہت جلد انشاءاللہ پبلش ہوں گے۔ تو یہ تھا آپ کا سرسری تعارف۔ آئیے ہم اب بات کرتے ہیں اپنے اہم موضوع کے اوپر، جو لوگ مطلب اپنے حصول مقصد کے لیے کس حد تک کے مطلب جو ہے نا کفرانہ
शगल में मतलब जो है ना मशगूल हुए हैं, उसके बारे में आप कुछ रोशनी डालिए। जैसा कि मैं आपको बताया कि मेरा रिसर्च हुआ कुरान मुक़द्दस के कई एक जो है आयात पे मुबनी है, जिनमें क़ाबिल ज़िक्र सूरह कहफ़, सूरह आरफ़, सूरह हूद और सूरह तौबा है। चूँकि मैं एक तालिब इल्म रहा और तफसीर पे काम किया वालिद मोहतरम के साथ, तो कई एक मालूमात जो है कुरान मुक़द्दस के इंकशाफ़ात जो है बाबा के साथ में हासिल किया। आज जो मौजू चल रहा जादू और अमलियात और फ़र्ज़ी बाबा, फ़र्ज़ी मौलवीज़, ये जो मसला जो चल रहा, ये समाज में फैले हुए एक किस्म की इस्तराब, एक किस्म की बेचैनी वाली कैफियत में ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। समाज जो है हमारा, जो बड़ा तबका जो है दीन के जो समरात है, जो फ़ायदे हैं, उससे महरूम हो गया, उसको मफ़हूम कुरान से महरूम हो गया। तो इसका जिम्मेदार आप किसको जो ना ठहराएंगे? इसके जो ज़िम्मेदार हैं, यकीनन इसके ज़िम्मेदार हमारे उलमा हैं, या कुरान पे काम नहीं कर रही। इंसानी जो ज़रूरियात है, रूहानियत की जो ग़िज़ा है, वो हमारे उलमा जो है हमारी मिल्लत में, कौम तक सही अंदाज में नहीं पहुँचा पा रहे, इसकी वजह से ये लोग मतलब जो है ना ये गुमराहकुन बाबाओं की तरफ राग़िब हो रहे हैं। जी हाँ, जो लोग ज़हनी तौर पे परेशान हैं और जिनकी रूहानी कमज़ोर है, यकीनन जादू एक हकीकत है, यकीनन ये जो काला इल्म एक हकीकत है। इससे मुतासिर पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, और उसके लिए कुरान जो है बेहतरीन इलाज जो है सूरह इखलास और सूरह नास और सूरह फलक की शक्ल में हमारे ममनू इंसानियत को दिया, तोहफ़तन दिया अल्लाह, और हम उसके ज़रिए कुरान की तिलावत के ज़रिए और अल्लाह को राज़ी करते हुए दीन इस्लाम पे चलते हुए इन किस्म के मामला से महफूज रह सकते। लेकिन मसला ये हो रहा कि कौम को कौन समझाएगा, मफ़हूम कुरान कौन समझाएगा, कुरान की अज़मत कौन समझाएगा। हम ये फ़ेल हो चुके हैं समाज में, और तकरीबन 80% तबका जो है जो इनकॉम्पिटेंट है, जो अपने आप को गैर महफूज समझ रहा, माशी तौर पर गैर महफूज समझ रहा, जो अपने आप को जो है इज़्ज़त नफ्स के लिए जो है कॉम्पिटिटिव अंदाज में अपने आप को कंपेयर कर रहा, तो ऐसे मामलात में ये लोग जो है कुरान को अपना मुकम्मल जो है एक हथियार बनाने के बजाय, मुकम्मल एक ज़रिया बनाने के बजाय, अपने तमाम मामलात के हल के लिए उसके हट के क्या कर रहे हैं, ये बाबा और इस किस्म के फ़ुक़रा के करीब जा रहे हैं, और जाके अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रहे हैं, और साथ में तमाम समाज में गंदगी फैलाते रहे। जैसा देखने में आ रहा, चूँकि मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से ट्रेनर हूँ, तो मैं कई एक बच्चे मेरे पास आते आके अपने अपने घरेलू मसाइल भी डिस्कस करते, जिनमें जो है कोई बोलता कि मेरे को जो है हमारे चाची कोई इल्म करा दिए सर, इसलिए मैं कामयाब नहीं हो रहा हूँ। कोई एक लड़का आके बोलता मुझे मेरी मामी करा दिए सर, कोई बोलता हमारे भावज करा दिए सर। इस तरह के जो मसले हो रहे हैं और इस तरह के जो फितने फिसादात कर रहे हैं, ये फ़र्ज़ी मौलाना या फ़र्ज़ी जो तांत्रिका ये लोग कर रहे हैं। यकीनन काला इल्म है, यकीनन अगर ये इल्म से हमें इज्तनाब करने के लिए सख्त वईद की गई है हदीस से, कुरान से। अल्लाह ने फरमाया कि अगर हम इन मामलात में जाएंगे और लोगों को अज़ियतें शयातीन के ज़रिए पहुँचाएंगे, यकीनन हमारा आखिरत में कोई हिस्सेदारी नहीं रहेंगी। और ये दायमी ज़िंदगी जो है हमारी, जो महदूद ज़िंदगी है, ये हमारी आखिरत वाली ज़िंदगी से अच्छी नहीं है। हमारे को तैयारी आखिरत की करने का है, और आखिरत की जब आप फ़िक्र करेंगे, यकीनन दुनिया भी संवरने वाली है। इसके लिए आपको कुरान पढ़ना होगा, उसकी अज़मत को समझना होगा, और हमारे उलमा ख़ास तौर पे ये जो है एक मुहिम स्टार्ट करना चाहिए कि कुरान क्या है, अज़मत क्या है। जैसा कि मैं आपको एक छोटी सी मिसाल आपको समझाऊंगा। सूरह नमल में, कुरान मुक़द्दस में, जब हम सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम और बिल्क़ीस के तख्त का वाक़या सुनते, तो हमारे को एक किस्म की जो है एक नॉलेज आ जाती, और हमारे कुरान की अज़मत का एक ठिकाना मिलता। जो लोग तफसीर जानते, वो लोग तफसीर के साथ सूरह नमल पढ़ें और वाक़या सुलेमान का पढ़ें। जब तख्त बिल्क़ीस को दरबार में हाजिर करना होता, कुरान बहुत ही साफ़ अल्फाज में समझा रही, इसमें कोई फसाहत व बलागत की ज़रूरत नहीं है, कोई बीच में दरमियानी आदमी की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ें, आप समझें। आप बहुत ही आसान अल्फाज में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि
تخت بلقیس کا لانا ہوتا سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں، اور آپ حکم دیتے اپنے درباریوں کو کہ شہزادی بلقیس کے تخت کو میرے جو ہے یہاں پر حاضر کرو، اور آپ جب حکم دیتے تو ان میں کئی ایک جنات، چونکہ آپ کے تابع تھے جنات، کئی ایک جو ہے آپ کے جو ہے اس دور کے ولی آپ کے تابع تھے، وہ سب لوگ حاضر ہوئے اور کوئی کچھ نہ کچھ اپنے اپنے وقت دیے کہ ہم یہ مقررہ وقت میں تخت بلقیس کو آپ کے حاضر کر دیں گے. لیکن ان میں آپ کے سپہ سالار رہتے، وہ مجھے قرآن آپ کے سپہ سالار رہتے، ان کا نام حضرت عاصف بن بکریہ ہے، جس کا نام آپ کو قرآن میں نہیں ملیں گا. یہ آپ جب قصص النبیین یا اس کی تفسیر پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور نام ملیں گا. تو حضرت سیدنا عاصف بن بکریہ اپنے طریقے سے ہاتھ بن کر کے کھڑے ہوئے رہتے، اور سیدنا سلیمان علیہ السلام حضرت سیدنا عاصف بن بکریہ سے پوچھتے کہ آپ کتنی دیر میں لاتے. تو آپ سیدنا عاصف بن بکریہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کے بولتے سرکار آپ پلک جھپک دیجئے میں حاضر کر دیتا ہوں، اور تخت پلک جھپکتے ہی حاضر ہو جاتا. قرآن اتنا پیارا واقعہ بتا رہا، اور پھر آپ اور ہم چونکہ ہماری عقل محدود ہے، ہم یہ سمجھیں گے جادو ٹونے سے ہوں گے، تو اللہ بڑی اچھے انداز میں فصاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ مزید آیتوں میں فرما دے رہا، فوراً اس کے بعد کی آیتوں میں سمجھا دے رہے ہیں کہ وہ آصف نے اس لیے ایسا کیا، وہ اس نے ایسا کیا، جو تخت لایا وہ اس لیے کیا کیونکہ وہ کتاب کا علم رکھتا تھا. سبحان اللہ. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی پوچھے آ کہ یا رسول اللہ کتنے کتاب اور کتنے صحیفے آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے 100 صحیفے اور 4 کتابیں ہیں. تو اب یہ ذہن نشین کریں، جو کتاب کا اللہ تعالیٰ جو کتاب کا علم حضرت عاصف بن بکریہ کے پاس بتا رہے ہیں، وہ کتاب تھی زبور، جو سیدنا سلیمان علیہ السلام کے والد محترم داؤد خلیفۃ اللہ کے اوپر اتری تھی. وہ کتاب کی طاقت یہ تھی کہ اس کا علم رکھنے والے عاصف بن بکریہ تخت بلقیس کو، جو آپ فلسطین میں بیٹھے ہوئے ہیں، لے کر آ رہے ہیں یمن سے. 3-4 ہزار کلومیٹر کا ڈسٹینس کور ہو رہا، وہ بھی فریکشن آف سیکنڈز میں، جبکہ پلک جھپکنے کی مہلت میں، پلک جھپکنے کی مہلت میں آپ صرف اور صرف قرآن شریف کی آیاتوں کو لے کر. ہاں، تو علم رکھنے کے اوپر اللہ علم کی بات کریں کہ وہ کتاب کا علم رکھتے تھے. آپ جو ہم قرآن مقدس پڑھتے، جب ہم جب قرآن مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، جب ہم قرآن مقدس کا پہلا پارہ بقرہ کا کھولتے، الف لام بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کا ترجمہ اگر آپ پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ ایسا ہے کہ بے شک یہ کتاب ہے. اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اے مایوس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھو اللہ واضح بول رہا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، بے شک یہ کتاب ہے. اور اس کتاب کی عظمت، اس کتاب کی عظمت سورہ نمل میں دیکھو کہ وہ کتاب جو سیدنا داؤد خلیفۃ اللہ کے پاس تھی، اس کی جاننے والے ہزاروں کلومیٹر سے پورے تخت کو، سونے کے تخت کو اور شہزادی کو حاضر کر سکتے. آپ اور ہمارے پاس قرآن مقدس ہے، اس کا علم حاصل کرو اور اس کے تقوی والے بنو، اس کی شرائط کو پوری کرو اور اپنی زندگی میں اس کو اہم حصہ بناؤ. یقیناً تمہارے کو کوئی مشکل دنیاوی حاوی نہیں ہوں گی انشاءاللہ. اور یہ کون سے زمانے کے جو ہے نا پیغمبر کے زمانے کی جو ہے نا بات ہے صاحب؟ یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی ہے، جو سیدنا داؤد خلیفۃ اللہ، سیدنا داؤد خلیفۃ اللہ کے بیٹے رہتے، جو بعد داؤد خلیفۃ اللہ کے خلیفے دنیا میں خلافت قائم کرتے اور دعوت دیتے تمام بادشاہوں کو کہ میں خلیفہ بن گیا. جن میں شہزادی شیبہ انکار کر دیتی تو اس کو حاضر اس زمن میں کیا جاتا ان کے دربار میں. جبکہ خاتم النبی حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے ہماری امت کے، اپن ان کے امتی ہے، تو اب حضور کی جو ہے نا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا امت کے پاس مطلب جو ہے نا کس حد تک کے مطلب جو ہے نا کیا طاقت اور کیا پاور نہیں ہونی چاہیے. ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں میں افضل ترین امت ہے، اور اس امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء خواہش کریں. آپ اپنا وزن سمجھو، جو لوگ مایوس ہے زندگی سے، آپ اپنا وزن سمجھو خدا کے واسطے. یہ فقیر، یہ جو روڈ چھاپ جو ہے، مولوی مولانا، یہ جو لوگ بھی فیک ہے، جو آپ کے جذبات سے کھیل کر رہے ہیں، اور آپ گمراہ ہیں تو اور مزید گمراہ کر رہے ہیں. میں گمراہ ورڈ آپ کے لیے اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ کسی کو ضرر پہنچانا اسلام قطعی جو ہے اجازت نہیں دیتا. اسلام صبر اور نماز کا حکم دیتا مصیبت کے وقت میں. کسی کو نقصان پہنچانا ہرگز اسلام اجازت نہیں دیتا، کسی شرط میں اجازت نہیں دیتا.
تو آپ اگر کسی کے پاس جا رہے ہیں، بابا کے پاس جا رہے ہیں، یا کسی کے کاروبار خراب کر دے رہے ہیں، اکثر دیکھا گیا کاروباری لوگ جو ہیں گنڈے پلیتے یہ وہ ایک دوسرے کے پاس ڈالتے ہیں. آج کل ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی، راتوں کے ٹائم آ کے ڈال دے رہے کر رہے ہیں. ارے خدا را آپ کے ایمان کتنا کمزور ہے. یہ شریعت اسلامی میں اور یعنی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت ہی نہیں دی، اس کی گنجائش ہی نہیں رکھے. اور جو لوگ غیر اللہ سے مدد مانگتے ان کا آخرت میں کوئی حساب کتاب نہیں رہے گا. آپ کتنی بدنصیبی ہوں گی سوچو آپ، جب آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا، رب العزت آپ کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھیں گا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنی امت میں کاؤنٹ نہیں کریں گے. سوچو کتنی بے حزمیت ہوں گی. سوچو وہ عذاب قبر کا اندازہ کرو، وہ اپنی اولاد پہ مصیبت کا اندازہ بھی کرو. آپ یقین مانو سورۃ الکہف میں جب میں سورۃ الکہف امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرض کی گئی کہ بھئی آپ پڑھو نا جمعے کے دن بعد نماز جمعہ، یا کبھی جمعے کے دن کوئی بھی اوقات میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ پڑھو سورۃ الکہف پڑھو، ایک نور کریٹ ہوگا آپ سے اور عرش تک جائے گا اور آپ نیکسٹ جمعے تک آپ محفوظ رہیں گے. ایسے احادیث کا مفہوم ہے. تو سورۃ الکہف ہم صرف ریسیٹیشن ریڈنگ تک محدود رکھ لیں، سمجھے نہیں اس میں. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں جو لوگ دوسروں کا نقصان پہنچا رہے ہیں جادو ٹونوں کے ذریعے، اور جو ہے فرضی لوگوں کے پاس جا کے اپنے گھریلو معاملات خراب کر دے رہے ہیں، یعنی فرضی لوگ جو جادو نہیں کرتے اور جادو کرنے کا بہانہ کر کے آپ سے پیسے اینٹ لے رہے ہیں، آپ کے بچوں کی گاڑی کمائی ختم کر دے رہے ہیں، آپ کے شوہروں کی گاڑی کمائی ختم کر دے رہے ہیں، پھر نفرتیں بھی پیدا کر دے رہے ہیں. یقین مانو اگر آپ برا کر رہے ہیں یا آپ برا عمل کر رہے ہیں، انہیں تو کر رہا انہیں اپنی آخرت برباد کر رہا، اور آپ بھی برا کر لے رہے ہیں، وسوسوں میں چلے جا رہے ہیں. آپ جو ہے غیر ضروری شک و شبہات میں جو ہے اپنے تعلقات خراب کر لیں. جیسا کہ مثلا وہ لوگ بھٹکاتے بھی نا کہ آپ کو فلانے نے کرا دیا، آپ کو فلانے نے کرا دیا، تو اس کی وجہ سے بھی مطلب جو نا جو لوگوں کے دماغوں میں جو وسوسوں کا ابھر کے آتا ہے، اس کی وجہ سے بھی مطلب جو نا کس قسم کے اور کیسے مطلب تاثرات لوگوں میں پائی جاتے ہیں. یقیناً یہ وہی لوگ ہو سکتے جو اللہ سے جو دین سے بیزار ہیں، جو یقین نہیں کرتے، جن کا ایمان کمزور ترین شکل میں ہے. یقین کرو آپ پہلے اپنے ایمان کو تازو تازہ کرو، اللہ سے جڑو، اللہ کی رسی کو پکڑو، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین پہ قائم و دائم رہو. اس کے بعد اپنے اندر سے کینہ نکال دو، اپنے اندر سے جو ہے جو جلس جو ہوتی ہے، قوت برداشت ختم کر جاتے ہیں، دوسروں کی ترقی دوسری چیزیں دیکھ کے وہ چیزیں ختم کر دو. میں ایک واقعہ سورہ کہف کا آپ کو بولوں گا، آپ اندازہ کریں کہ اللہ کتنا مہربان ہے اور آپ پہ کتنا شفیق اور رحیم ہو سکتا. سورہ کہف میں مکمل تشریح نہیں، انشاءاللہ کسی دن ضرور یہ سورہ کہف پہ خاص بات کروں گا، کیونکہ یہ ملت اسلامیہ کے لیے اثاثہ ہے سورہ کہف. تو میں ایک واقعہ سورہ کہف کا سورہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کا لوں گا، جس میں سیدنا خضر علیہ السلام کے ساتھ آپ علم کی تلاش میں اللہ کے حکم پہ سفر کرتے. دوران سفر آپ کا ایک گاؤں سے جاتے، جانے کے بعد وہ گاؤں میں جو ہے آپ کھانا مانگتے، کوئی کھانا نہیں دیتا، آپ پانی مانگتے، کوئی پانی نہیں دیتا. تھک کے جو ہے دونوں انبیاء جو ہے ایک جگہ ریسٹ کرتے ہیں، اور وہیں ایک دیوار گرنے والی رہتی. تو خضر علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بولتے اے اللہ کے نبی اپن یہ دیوار کی تعمیر کر دیں گے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام بولتے کہ یا اے نبی یہ لوگ ہم کو کھانا نہیں دیے، پانی نہیں دیا، ہم تعمیر کریں. تو بولے نہیں ہم کو تعمیر کرنا ہے، دیوار کی تعمیر کر دیں گے. چلیے تعمیر ہو جاتی ہے، گرتی دیوار کی تعمیر کر دیتے سیدنا خضر اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام. بعد اس کے کچھ اور ایک وجوہات ہوتے جن میں یہ راز کو فاش کرنا پڑتا. آپ دونوں کا سفر کی بنیاد رہتی راز فاش نہیں ہونا، کوئی چیز پوچھنا نہیں. لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر پاتے تو تیسرے ایک مہم کے دوران جو ہے آپ کا صبر ٹوٹ جاتا. تو اس واقعے کو سیدنا خضر علیہ السلام اس طرح بیان کرتے اے موسیٰ میں وہ دیوار کی تعمیر اس لیے کرا تھا کیونکہ اس میں رہنے والے یتیم اور یسیر بچے، ان کے ماں باپ اللہ کے بہت ہی مقرب بندے تھے، نیک بندے تھے، اللہ کے نیک بندے تھے. اور اندر جو بچے تھے ان کے یتیم یسیر چھوٹے بچے تھے، اور دیوار میں خزانہ تھا. اللہ چاہ رہا تھا کہ وہ خزانہ ان کی اولاد کو بحفاظت ملے جوانی میں. میرے عزیز دوستو، امت محمدی خدا کا واسطہ تم امت محمدی ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے، میرے عزیز دوستو اگر موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے اللہ خضر علیہ السلام بھیج سکتا اگر نیک ہو تو تم امت محمدی ہو، تم امت محمدی ہو، تم امت محمدی ہو صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین کی امت ہے. تم کیا کر سکتے سوچو. تم سبحان اللہ، تم نیک بن گئے اور تم صراط مستقیم پہ آ گئے تو تم کیا کر سکتے. تم اندازہ کرو تمہارے خدا سے تمہارے معاملات کیسے ہو سکتے، تمہاری مدد کے لیے کیا نہیں آ سکتا. تم نیک بننا ہے میرے عزیز دوستو، میرے عزیز امتیو، نیک بننے کا ہے.
اور وہ نیکی کو اپنے اندر لاؤ, دین اسلام کو داخل کرو. ثواب کی نیت تک قرآن کو مت رکھو, پڑھ لیں گے ثواب ملیں گا, گناہ نہیں, ایسا نہیں ہے میرے عزیز دوستو, ایسا ہرگز نہیں ہے. ہمارے پاس دو چیزیں ہیں, ایک ہے حقوق العباد, ایک ہے حقوق العباد ہے, اور ایک حقوق اللہ ہے. تو اللہ اپنے ذمہ داریاں جو ہے شاید نماز, روزہ, زکوٰۃ سے معاف کر دیں گا, لیکن حقوق العباد میں جو لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں وہی تم کو معاف کریں گے. ڈرو, ابھی جنت نہیں دیکھے, دوزخ نہیں دیکھے, تو اتنی نفسا نفسی ہے, جب قیامت کے دن جنت بھی دیکھ لیں گے, دوزخ بھی دیکھ لیں گے, وہ نیکیاں نہیں دیں گے تمہارے کو, تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ نہیں ہوگا, صرف تمہارے عمل تمہارے کام آئیں گے. میں یہاں پر بچو. یہاں پر تھوڑی آپ سے ایک معذرت خواہی چاہتے ہوئے مطلب ایک سوال کرنے کی جو ہے نا اجازت چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ جو ہے نا خضر علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جب جو ہے نا ان کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ یہ صالحین بندوں کی مدد کے واسطے اس حد تک کہ جب مدد فراہم کر سکتے, تو ہم امت محمدیہ کی امت ہے, تو اس کے لیے مطلب جو ہے نا اللہ کس حد تک کہ جو ہے نا کیسی مطلب جو ہے نا مدد فراہم کر سکتا ہے ہمارے لیے, اس کا سوچنا بھی اپنی سمجھ کے باہر ہے. تو اس کے بارے میں مطلب جو ہے نا آپ تھوڑا اور اجاگر کریں تو جو ہے نا بہت بہترین ہوگا عوام کے لیے. میں جیسا بتایا, قرآن دعوت دے رہا ہے انفاق فی سبیل اللہ کی. آپ حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کو تقسیم کرو. حقوق العباد کیا ہے, حقوق اللہ کیا ہے. مولاناؤں سے, مفتیوں سے جو ڈگریاں لے کے ہیں, پڑھے لکھے ہیں, میں ان سے التماس کر رہا ہوں, خدا کے واسطے قوم کے درمیان آؤ. جیسا آپ پولیٹیکل جلسوں کا حصہ بنتے, جس طرح آپ کوئی شادیوں کا حصہ بنتے, ایسا ہفتے میں ایک بار ہر محلے میں آؤ, لوگوں سے رجوع کرے. جیسا میرے اولیاء اللہ جو سابقہ اولیاء اللہ جو ہند پہ دنیا بھر میں محنت کرے دین اسلام کی, چاہے وہ غریب نواز ہو, بندہ نواز ہو, یا کئی بڑے بڑے اولیاء اللہ, ان کا کام کیا ہوتا تھا, اصلاح معاشرہ کرتے تھے. آپ درمیان میں آؤ, آ کے دین کی اہمیت واضح کرو, اور حقوق العباد اور حقوق اللہ پہ بات کرو. حقوق اللہ میں لوگ فیل ہو رہے ہیں, حقوق العباد میں فیل ہو رہے ہیں. وہ حقوق العباد کیا ہے, پڑوسیوں کے حقوق کیا, ہم ایک مثال ہونا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں اگر ہم اسلام کو ایٹ لیسٹ 10 سے 20% بھی اگر پریکٹیکلی اپنی زندگیوں میں لا لیں, دنیا کے فرق آ جاتے ہیں. آپ دیکھیے, میں کئی ایک نان مسلم سے ملتا ہوں, میرا اٹھنا بیٹھنا ہے, وہ رشک کرتے کہ آپ لوگ شراب نہیں پیتے, آپ کی کمیونٹی میں ایک بڑی لوگ شراب نہیں پیتے. ایک سنت, ایک حکم ہم نہیں مانتے, اور کمیونٹی کے لوگ متاثر ہیں ہم سے کہ یہ لوگ شراب نہیں پیتے. اور یقیناً ہماری کمیونٹی جو ہے لاکھ گناہ کر لیں, لیکن شراب کے معاملے میں جو ہے بہت محدود ہے, بہت ہی آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں محلوں میں جو شراب پیتے. تو آپ ایک سنت چھوڑیں تو اتنا فرق پڑ رہا کہ وہ لوگ آپ کیسے کرتے, وہ ہم سے سوال کرتے. یقین مانو اگر ہم پوری سنتوں پہ عمل ہوئے, ہمارے پڑوسی کے حقوق ہم ہمارے دیں, ہمارے رشتہ داروں کے ہمارے حقوق ہمارے مکمل کریں, اور کینہ اور جو ایک دوسرے کے ساتھ جو بغض ہے جو ختم کر دیں, حسد بغض ختم کر دیں. رزق من اللہ ہے, اللہ کی طرف سے ہے. اللہ جس کو چاہے غنی کر دیتا, جس کو چاہے جو ہے اللہ کمتر کر دیتا, اللہ جس کو چاہے نوازتا. یہ بات سے آپ راضی ہو جائیں. اگر آپ کے رزق کا معاملے کو صحیح کرنا ہے تو ایک واقعہ یاد کرو جس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ایک عورت رجوع ہوتی ہے اور بولتی ہے, یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام, آپ جو ہے اللہ سے بات کرتے نا, میرے بارے میں بات کرو, میرے کو اولاد نہیں ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہ عورت کی التجا کو لے کے اللہ کے پاس جاتے, کوہ طور پہ جا کے بولتے, یا اللہ ایک عورت رجوع ہوئی, اس کے اولاد کی صفت یعنی سوال کر رہی مجھ سے, تو آپ بولتے جاؤ بول دو اس کی قسمت میں اولاد نہیں. اور جب انہوں نے زمین پہاڑ سے نیچے آتے اور بول دیتے بھائی اللہ سے میری بات ہوئی, اور انہوں نے فرما دیا کہ آپ کے حق میں, اور وہ عورت گھر کی طرف رواں دواں ہو جاتی. اور جب گھر پہنچتی تو ایک فقیر گھر پہ آتا. دیکھو میں اپنی امت سے بات کروں, میرے اپنے ہمسایوں سے بات کروں, سنو سمجھو, یہ واقعوں کو اپنے زندگیوں میں لاؤ, انسپائر ہو اور خدا کے قریب ہو. وہ جب عورت گھر پہنچتی, ایک فقیر آواز دیتا کہ اے اللہ کے نام پہ 1 روٹی دو 1 بیٹا لو, 2 روٹی دو 2 بیٹے لو, 3 روٹی لو 3 بیٹے دو, 4 لو 4 بیٹے لو, 5 لو 5 بیٹے. وہ عورت خوش خرم کے ساتھ, چلو آدمی فقیر دعا دے رہا نہ بلکہ روٹی بناتی اور اس کو گرم 5 روٹیاں دے دیتی, اور انہیں دعا دے کے چلے جاتا. 7 سال کے بعد وہ عورت 5 یا 7 سال کے بعد وہ عورت موسیٰ علیہ السلام سے آتی, بولتی دیکھو میرے پاس 7 بیٹے ہیں یا 5 بیٹے ہیں میرے پاس, اللہ اتنے نواز دیا, اور آپ بتانے تھے کہ میرے قسمت میں نہیں ہے.
تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے پاس پھر رجوع ہو کے بولتے ہیں یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ فرماتے اس کی قسمت میں روٹی نہیں تھی، لیکن وہ جو بندہ جو تھا وہ بڑا مخالف بندہ تھا اور میں اس کی سن لیا. بولے آپ امت محمدیہ ہے، ہر مخلوق افضل ترین مخلوق ہے اس طور پہ، امت میں افضل ترین امت کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی بد دعاؤں سے بچو، ان کی بد دعاؤں سے بچو، ان کی جو کیفیت جو مظلوم ہے، کمزور ہے، اگر آپ طاقتور ہیں اور آپ ظلم کر رہے ہیں تو یقین مانو ان کی مظلومیت سے آپ کو جو ہے نقصان ہو جاتا، آپ کی نسلوں کو اس میں فرق آ جاتا. تو احترام کرو، ادب کرو، خلوص رکھو، اخلاص لاؤ. ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رستہ ہے بتائے اس کو مکمل طور پر اپنی زندگیوں میں لاؤ. دوسرا سوال، ایسے حالات میں جب قوم اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر یہ گھر اسلامی جادو اور ٹونوں سے ہٹانے کے لیے علماء اور مشائخین کو کیا کیا کرنا چاہیے اور وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ مزید جیسا کہ میں اس سے پہلے بتایا، علماء کا تو مین رول ہے، ان کی ذمہ داری ہے اس میں. جو علم والا ہے، جو مفتی ہے، جو عالم ہے، ہمارے سماج کا ایک بہت اہم حصہ ہے، عزت دار حصہ ہے، وہ لوگوں کی ذمہ داریاں اس میں زیادہ بڑھ جاتی ہیں. علم والوں کی ذمہ داریاں زیادہ بڑھ جاتی. اگر کوئی یہ سوچ رہے پیسہ ہے اللہ حساب لیں گا، بقا کسی کا حساب نہیں لیں گا، تو نہیں. اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بہتے پانی میں وضو کرے اور وہ وضو کے پانی زیادہ یوز کرے تو اس کا حساب ہونے والا ہے. تو علم تو بہت بڑی چیز ہے، آپ کا حساب ہونے والا ہے. تو علماء سے میری گزارش ہے کہ آپ اس میں تحقیق کریں، سماجی جو گھر جو مسئلے چل رہے ہیں اس کو شریعہ کے حساب سے کس طرح ریزالو کریں، قرآن اور حدیث سے لوگوں کے کس طرح سمجھائیں، کیمپ کریں. جیسا بزرگان دین آج سے 200-300 سال پہلے محلہ جاتے تھے، بیٹھتے تھے، لوگوں کے درمیان میں جو ہے واعظ و نصیحت کرتے تھے، تحقیق کرتے تھے جادو ٹونوں پہ. اور جو ہر یہی حقیقت ہے کہ روحانی مسئلے شر والے شیاطین ہمارے ساتھ ہیں، جنات کا ایک وجود حقیقت ہے جس کی تصدیق قرآن مقدس کرتے. ان میں شیاطین جن رہتے، بعض لوگوں کو ستاتے، باقی کاروباروں میں تکلیف ہوتی. یہ یعنی انفرادی طور پہ لوگوں کو ہوتی، کوئی دوسرا آدمی نہیں کرا، بعض وقت ہوتی. ایسے معاملوں میں اس کا علاج یا اس کی تشریح جو ہے سنت اور قرآن سے کس طرح کر سکتے اصلاح، اس کا جو ہے طریقہ جو ہے ہمارے علماء لے کے عوام کے سامنے آنا. اور مشائخین خاص طور پہ جو بڑے بڑے دربار اپنے لگائے ہوئے ہیں، آپ تمام سے میری ریکویسٹ ہے بغیر پیسے کے آپ لوگ اپنے قوم کے سامنے کھڑے ہوئے. اکثر لوگ بولتے، اکثر مشائخین کے پاس جانے پر 1000 روپے جو ہے نظر مال کے مانگتے ہیں، جو علاج اور دوسری چیزوں کے. کئی ایک سوشل میڈیا میں بھی لوگ کمپلین کرے اس بارے میں، اور یہ ایک مسئلہ ہے، حقیقت ہے کہ کچھ مشائخین جو ہے پیسوں کے لے کے کچھ جو ہے اپنے روحانی علاجوں کا دعویٰ کرتے. یہ سراسر غلط ہے، غیر شرعی ہے، غیر اسلامی ہے. آپ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، آل رسول کی نسبت سے جو ہے آپ امت کا ہاتھ پکڑیے، ان کا روحانی علاج کیجیے، ضرور کیجیے. یعنی خدمت خلق بلا فائدے کے مطلب جو نا ان تک پہنچانے کا مطلب ہے آپ کا؟ جی ہاں، یقیناً خدمت خلق، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں وہ انڈیویجول ہم شناخت بن کے ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہونا یہ ضروری ہے، وقت کا تقاضا ہے. یہ آج کل تو یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو نا جو مالدار ہے، جو پیسے والے ہیں، ان کو مطلب جو نا زیادہ ریسپیکٹ اور انہی کے مطلب جو ہے نا ترجیح زیادہ دی جاتی ہے، اور ان کے ہی جو ہے نا کاموں کے بارے میں مطلب جو ہے نا کچھ کیا جاتا ہے. اور جو لوگ یعنی کمزور طبقے سے وابستہ ہے، جن کے پاس مال و زر نہیں ہے، ان کو جو ہے نا مسلسل نظر انداز کیا جاتا ہے. اس کے بارے میں جو ہے نا آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایسی کئی کمپلین آئی ہیں اور کئی ایک مظلوم لوگ رجوع ہوئے کہ ہمارے کو اتنے پیسے طلب کیے گئے، اتنے پیسے علاج کے نام پہ طلب کیے گئے، ہم سے یہ باتیں ہوئی ہیں. تو میں خدا را آپ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ بحیثیت اسکالر، بحیثیت آل رسول، یا بحیثیت آپ کا کوئی بھی ہے مشائخ سے، اگر آپ روز قیامت کو کس منہ سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو بولیں گے کہ میرے پاس حیثیت تھی روحانی ان کی کیفیت چینج کرنے کی، اور میں جو ہے نہیں کر سکا دنیائی معاملتوں کے لیے.
تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے مخلوق کی خدمت کیجیے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادھر مظلوم ہے. خاص طور پہ ہم اہل ہند جو ہے, ہماری اپنی حکومتیں یہ بتا دی کہ یہ مسلمان معاشی اور اکنامیکلی اور جو ہے ایجوکیشنلی بیکورڈ ہے. اس کے لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم ہر کمیونٹی کا آدمی, نہ صرف مسلمان, ہر کمیونٹی کا آدمی اس کمیونٹی کو اپ گریڈ کریں, نیشنل اسٹریم میں لائے, قومی دھارے میں شامل کریں اور قوم کو مضبوط ہونے میں جو ہے حصہ داری ادا کریں. ناظرین, اب بڑھتے ہیں تیسرے سوال کی طرف. چونکہ دین مکمل ہو چکا تو کیا کوئی انفرادی طور پر اللہ سے رجوع کوئی ہو سکتا ہے؟ یقیناً جیسا کہ میں بیان کیا, قرآن مقدس بہت ہی آسان فہم ہمارے پاس ہیں, اور ہمارے سابقہ جو اسکالرس تھے بہت ہی اچھے انداز میں اس کی تفسیر ہمارے سامنے رکھے ہیں, اور فہم قرآن بہت آسان ہے. کئی ایک اسکالرز جو ہیں اپنی انتھک کوششوں سے ہم کو آسان کر دی ہیں. یقیناً اگر ہم قرآن کو بامعنی پڑھیں گے تو قرآن ہمارے مسائل کا حل ضرور دیں گا. اور اس میں متعدد دعائیں ہیں جو انبیاء کرام ان دعاؤں کے وسیلے سے جو ہے اپنے اپنے مسائل کو حل کریں. تو یقیناً آپ ان دعاؤں کے ذریعے اپنے مسائل کو بھی بنسبت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حل کر سکتے ہیں. آپ کو کسی بھی جگہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بہت آسان فہم قرآن جو ہے ہر جگہ دستیاب ہے. آپ صرف تفسیر قرآن اپنی زندگی کا حصہ بناؤ, اور جو احادیث ہیں, چاہے وہ مسلم ہو, صحیح ہو یا کوئی اور, وہ اپنے گھر کا حصہ ضرور بناؤ اور اپنے بچوں کو اس کو پڑھنے کی ترغیب دو. یعنی اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے بغیر کوئی ملا, مرشد یا تانترک کے پاس جو ہے نا جانے کے بجائے خود ہی سے کلام الہی کے سہارا لے کر یعنی خود اپنے اپنے مسائل کو جو ہے نا حل کیا جا سکتا ہے. یقیناً کیا جا سکتا ہے. ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ہم ایسی امت ہے جن میں اور انبیاء پیدا ہونے کی خواہش کرے ہیں. اور جیسا کہ میں بتایا, یہ کتاب کتنی طاقتور کتاب ہے. سورہ نمل میں یعنی قرآن شروع کرتے اللہ کتاب بول رہے ہیں اور اس کی طاقت کو سورہ نمل میں بتا رہے ہیں. اب یقیناً ایسے کئی ایک واقعات میں آپ کو قرآن کی طاقت عظمت کا یقیناً آپ کو اندازہ ہوگا, اور یقیناً آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے. روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کیجیے. خاص طور پہ سورہ کہف کو ماترجمہ ضرور پڑھیے, مفہوم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, اور اللہ کا جو امر ہے, اللہ کے جو فیصلے ہیں ان میں صابر ہو کے صلاۃ قائم کرتے ہوئے, صبر کرتے ہوئے, صلاۃ قائم کرتے ہوئے آپ تلاش کیجیے اس کے حل. ضرور آپ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. تو ناظرین, یہ تھے ہمارے غلام محی الدین صاحب, جو بہت ہی پیارے انداز میں اور بہت ہی اچھے انداز میں اچھا خلاصہ کر مطلب جو ہے نا جادوگروں سے, ملاؤں سے جو ہے نا دور رہنے کے لیے کچھ نصیحتیں بتاتے ہوئے اس حد تک کہ مطلب جو ہے نا آپ کو متاثر کیے ہیں. اگر آپ لوگ چاہے تو اس راستے کو اپناتے ہوئے ان تمام چیزوں سے جو ہے نا دور رہ سکتے ہیں. یہ تھے ہمارے غلام محی الدین صاحب, جن کا بہت بہت شکریہ, جنہوں نے ہائی ٹیک ٹی وی نیوز چینل کو اور ان کے ناظرین کو اپنا قیمتی وقت دیتے ہوئے کافی قیمتی مشوروں سے مطلب جو ہے نا سرفراز کیا ہے. اب موضوع تھا فی الحال جادو اور ٹونا. انشاءاللہ آنے والے وقت کچھ اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے ہم. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. خدا حافظ.